اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا برحق مقصد کے لیے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے بما کسبت، اس کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ افرأیت، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا، یعنی جس طرح اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کے مطابق چلا جاتا ہے تو اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا، اور جس طرح اس کی نفسانی خواہشات اس کو حکم دیتی ہیں وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا، نہیں مارتا مگر زمانہ۔ وما لہم بذالک من علم، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ محض اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کو خدا بنانے کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک ہوا، یعنی خواہش نفسانی ہے، جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا دیا۔ تو سب سے برا جو معبود ہے دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا نفسانی خواہش ہے۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانش مند، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے واسطے عمل کرے، اور فاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اس کے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سال بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمہاری دوا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کا پیدا ہونا یہ بیماری ہے، اور انسان اس کی مخالفت کرے تو یہ اس بیماری کا علاج ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، یعنی یہی زمانہ جب گزرتا ہے انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ تو وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دیتے ہیں، اور نہ ہی ان کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک زمانہ ہے، گزر رہا ہے، ہم مر جائیں گے، نئی نسل آ جائے گی، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما یہلکنا الا الدہر، لفظ دہر اصل میں اس تمام مدت کے مجموعے کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے، اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت اور حیات کا خدا کے حکم اور مشیت سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو ہم نعوذ باللہ دنیا میں آتے اللہ کے حکم سے ہیں،
اور نہ ہی نعوذ باللہ ہم مرتے اللہ کے حکم سے ہیں، بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے ہماری موت، جس کا مشاہدہ موت کے متعلق تو سب کرتے ہیں کہ اعضاء انسانی اور اس کی قوتیں استعمال کے سبب گھٹتی رہتی ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان کا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک جھوٹی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، تو ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ وہی اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ان کے پاس اس کے جواب میں کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ کہ اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ میرا کام نہیں ہے کسی کو مارنا یا زندہ کرنا کہ میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر لوں، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو جھوٹے لوگ اس دن خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر فرقے کو کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوگا۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنے کے بل، اسی نسبت سے سورت کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے کہ آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ہر گروہ اس حالت میں ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسو، جاسیہ جسو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے ٹک جائیں، اس طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی۔ یعنی قیامت کی ہولناکی اور خوف کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ اور کل امتن کے لفظ سے یہ ہے کہ صورت خوف تمام اہل معاشر، مومن، کافر، نیک، بد، سب کو پیش آئے گی۔ یعنی ہر انسان پر ایسا وقت آئے گا قیامت کے دن کہ وہ بغیر سوچے سمجھے قیامت کی ہولناکی اور خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو گے ہر گروہ کو وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے اس کا۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے کام ٹھیک ٹھیک بولتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ جو آپ نے اچھا عمل کیا وہ بھی لکھا ہوا، اور جو برا عمل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے، ما کنتم تعملون، جب تم عمل کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جنت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ صریح کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل فرما دیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہوئے، منکر ہوئے، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی گئیں؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم ٹھہرے۔ وَإِذَا قِيلَ،
اور جب تمہیں کہا گیا کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قلتم، تو تم نے کہا ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یعنی تم نے مذاق اڑایا قیامت کا۔ ان نظن الا ظنا، ہم جو گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وہ محض ایک خیال ہے، وما نحن بمستیقنین، اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں تو ہمارا محض ایک خیال ہے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے قیامت کا اور کہتے تھے کہ ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کی برائیاں، وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا، ما اس چیز نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی دوزخ۔ دنیا میں وہ دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے عذاب ملے گا، جہنم میں کیسے جلیں گے۔ آج اسی دوزخ اور جہنم نے ان کو گھیر لیا۔ وقیل الیوم، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن ننساکم، ہم تمہیں بلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذالکم، یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہزوا، کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، سو آج کے دن نہ تو ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ یستعتبون کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم استغفار کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ استغفار کر سکیں، اور نہ ان کو استغفار کی مہلت دی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات، بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، جو کہ آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔